حضرت زکریا علیہ السلام اور جادوگرنی کی کہانی۔ فلسطین کی سرزمین پر ایک ایسا دور بھی گزرا جس میں لوگ ظاہر پرستی اور دنیاوی طاقتوں کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ لوگ اپنے دلوں سے نور کھو چکے تھے اور اندھیروں کو اپنا سہارا سمجھنے لگے تھے۔ انہی اندھیروں میں ایک عورت رہتی تھی جو اپنے آپ کو جادوگرنی کہتی تھی۔ اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ اسے بس جادوگرنی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنی چالوں، دھوکے اور ڈر کے ذریعے لوگوں پر اثر ڈالتی تھی، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی، گھروں میں فساد پھیلاتی اور کمزور دلوں پر قبضہ کر لیتی۔ لیکن اسی سرزمین پر اللہ نے ایک عظیم نبی بھیجے تھے، وہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ نرم دل، نرم مزاج اور انتہائی پاکیزہ طبیعت والے تھے۔ آپ کے الفاظ میں ایسا نور ہوتا کہ سننے والا دل کی گہرائی تک روشنی محسوس کرتا۔ آپ کا کام صرف ایک تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کے دلوں کو سچائی سے روشن کریں اور اندھیروں سے نکالیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ مسجد اقصی میں لوگوں کو نصیحت کرتے۔ ان کے الفاظ دلوں کو بدل دیتے۔ لوگ آہستہ آہستہ جادو، توہمات اور ڈر سے دور ہونے لگے۔ یہی وہ بات تھی جو جادوگرنی کو برداشت نہ ہوئی، کیونکہ جتنا لوگ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا ہی وہ جادوگرنی کے شکنجے سے آزاد ہو رہے تھے۔ اس کا جادو کمزور ہو رہا تھا اور اس کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ جادوگرنی نے محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ایک دن اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس نے دل میں کینہ بھر لیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ حضرت زکریا کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے خفیہ ٹھکانوں پر بیٹھ کر جادو کے نقش بناتی، کچھ پڑھتی اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے منصوبے بناتی۔ ایک دن اس نے شہر میں عجیب سی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ ایک بچے پر سایہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ پڑوسی کے گھر کوئی آسیب دکھائی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ رات کو کسی نے ہوا میں اڑتی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن کمزور دل والے لوگ ڈرنے لگے۔ جادوگرنی لوگوں کو دوبارہ اپنے جادو کے جال میں الجھانا چاہتی تھی۔ جب لوگوں میں خوف بڑھنے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ وہ پریشان تھے، ان کے چہروں پر کھچاؤ اور دلوں میں بے چینی تھی۔ حضرت زکریا نے سب کو مسجد میں جمع کیا اور بڑے سکون سے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ جادو صرف ان کے اوپر اثر کرتا ہے جو خود ڈر اور وہم کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اگر دل مضبوط ہو اور زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو کوئی باطل طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت زکریا کی یہ باتیں سن کر کئی لوگوں کے دلوں سے ڈر نکل گیا۔ وہ اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرنے لگے، لیکن جادوگرنی خاموش نہ بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے فریب سے لوگ نہ ڈریں تو دوبارہ وہم ڈالنے کے لیے خود لوگوں میں شامل ہونا ہوگا۔ ایک دن اس نے بوڑھی عورت کا روپ دھارا، چہرے پر جھریاں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ اور آواز میں بے بسی۔ وہ شہر کے بیچ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ جادو نہیں ہوتا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ اس نے جھوٹی کہانیاں سنائیں، لوگ کچھ دیر کے لیے پھر سے ڈر گئے۔ کچھ کہنے لگے شاید سچ ہی ہو۔ کمزور ایمان والوں کے دل ڈولنے لگے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کا دل اپنی قوم کے لیے بھر آیا۔ آپ مسجد میں اکیلے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اپنی مخلوق کو گمراہی سے بچا، ان کے دلوں پر سچ کا نور نازل کر، ان کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔ اس دعا میں اتنی عاجزی اور محبت تھی کہ مسجد کے در و دیوار تک اس نورانی کیفیت کو محسوس کرنے لگے۔ جادوگرنی اس سب کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج رات ہی وہ اپنی آخری چال چلے گی۔ رات کی تاریکی میں وہ مسجد کے پیچھے پہنچی۔ اس نے اپنے جادو کے نقش بنائے، کچھ پڑھنے کی کوشش کی،
لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اچانک ایک تیز روشنی سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ روشنی ایسی تھی جسے دیکھ کر کوئی انسان یا جن کھڑا نہ رہ سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بجلی کی کڑک کی طرح پھٹ رہی ہے۔ اس کے دھاگے ٹوٹ رہے ہیں، اس کے نقش مٹنے لگے۔ وہ خوف سے چیخی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی عام طاقت نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی حفاظت ہے۔ جادوگرنی کے پاؤں زمین میں جیسے دھنسنے لگے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم نہیں اٹھتے تھے۔ اچانک اس نے اپنے کان کے قریب ایک خوفناک سرگوشی سنی۔ یہ سرگوشی کوئی انسان نہیں بلکہ غیبی طاقت کی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والی ہر طاقت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نور کا مقابلہ کرتا ہے وہ خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی کے وجود سے سارا غرور نکل گیا۔ اس کے اندر کی سیاہی ہلنے لگی۔ وہ گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ اس کے دل سے ہٹ رہا ہو۔ آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ ہر اس لمحے پر شرمندہ تھی جب اس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر فائدہ اٹھایا تھا۔ اگلی صبح لوگ مسجد کے باہر جمع تھے۔ جادوگرنی اپنے چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں پچھتاوا لے آئی۔ اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ وہ برسوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی۔ اس نے مانا کہ جادو کا اصل اثر صرف انہی پر ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سہاروں کی تلاش کرتے ہیں۔ اس نے سب سے معافی مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جادوگرنی زار و قطار رونے لگی۔ اس نے پہلی مرتبہ دل سے اللہ کے حضور سر جھکایا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس عورت نے جادو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو نیکی میں لگا لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب دل بدل جائے تو انسان کا وجود بدل جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ایک سبق دیا کہ جادو اور باطل طاقتیں تب ہی اثر کرتی ہیں جب انسان خود ڈر کو دل میں جگہ دے، اور جب انسان اللہ پر یقین رکھے تو دنیا کی کوئی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔